کل زبیر کا انتقال ہوا، وہ نہیں بھائی کا بھائی تھا، فضیلت سنا کے انہوں نے لے کر آ کے بیعت کرا دیے تھے، لیکن اس کے بعد میں وہاں کے نظام میں جڑنا اتنا جستجو کے ساتھ میں، چشتیہ رومال گلے کے اندر میں نہیں، نہ خانقاہ کو آنا، نہ اتنا نظاموں کے اندر میں جڑنا، بھائی زبردستی کے کرا دیے بھائی، انتقال ہو گیا۔ ہم کبھی نظام آ گئے تو کبھی ملے کبھی نہ ملے، ایسا معاملہ تھا اس کا۔ تو میں بولوں کہ ایک ایک مرید میرے پاس میں آنا، میرے کو ملنا، خانقاہ کو آنا، بس سمجھاتے رہوں، اس سے تو پھر مریداں نہیں سمجھے گا، ان کو ضرورت ہے ہمارے بغیر ان کا دل نہیں لگتا، ان کا نظام نہیں چلتا۔ تو میں تو اس معاملے کے اندر بالکل یوں منڈی پلٹا لیتا ہوں، جا بھائی کس کو پیدا ہوا کس کو ستا رہا، کیوں کہ رعایت اگر کروں تو پھر مسئلہ تمہارا نہیں میرا بھی تو بن جائے گا نا، تو مجھے کیا ضرورت تھی، انہیں کھاؤں گا اپنی جگہ ریئل اسٹیٹ کرنے والا لکھپتی کروڑ پتی، مجھے کیا کرنا ہے، میرا تو ٹھیک ہے سوال علیہ السلام اس درجے میں۔ مگر یہاں کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جو سلسلوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں نا، اپنی طرف سے ہم ان کو کاٹ نہیں سکتے، ہزار کوششیں کر لو مر جاؤ، لیکن جو نسبت کا اعتماد اور یقین کا کچا تاغا اپنے پیر کی عقیدت کے ساتھ میں، اس کو مت توڑو، وہی سہارا بنے گا پھر مضبوط۔ اگر خدا نہ خواستہ بہت کچھ تم اپنے کو سمجھ کر بھی اگر اس کچے تاغے کو تم نے کاٹ دیا تو پھر خسارے والے ہو جاؤ گے۔ بیری نظر آئے گی، سب کچھ نظر آئے گی، کرنٹ نظر آتا کیا؟ بیر کٹ گیا تو نظر آئے گا، کٹا ہی نہیں، کرنٹ چلے گیا، پھر ویران رکھ لے کے کیا کرتے ہیں، ویروں کی فیکٹری لا لو، بنڈل لا لو، تو پھر کرنٹ اور پاور کیا ہے، وہ تو نسبت کا پاور ہے جو پیر کے ذریعے سے ملا۔ اگر پیر ہی کی نظر سے گر گئے، اور پیر نظر سے نہیں گرا تھا آخر وقت تک بھی، اگر واقعتاً کوئی صحیح پیر ہے تو اس مرید کو برباد کرنا نہیں چاہتا، کوئی اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کی برائی نہیں چاہتا، تو وہ پیر کہاں ہیں جو اپنے مرید کا برا چاہے؟ اب وہ بیچارہ مرحوم بچہ بہرحال ادھر آئیے ہم کو، تو مرید تو تھا اپنی جگہ، مرید تو تھا، لیکن ہم مرید تھا اس کے لیے ہم کار ہونا شروع کرتے اور کہاں اپنی کوشش کرتے، کیوں کہ اپنے کو پھنسانا ہے۔ مرید تھا تو پھر کتنے تمہارے تقاضوں کو پورا کیا، کتنا تمہاری نسبتوں کو قائم کیا، کتنا اپنے آپ کو ایک چشتیہ رومال اسے گلے میں قبر نظر ہے، تو پھر ہم بے وقوف ہیں کتنے، میمو خود کو مل جائیں گے نا جی، پھر وہاں پر تم کو قرض ہوگی تمہارے مریدوں کی، میرے آقاؤں کو کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آئے گا؟ تو وہ چیز بھی بتانا مقصود تھا، اور اس نظام کو دنیا کے اولیاء اس نظاموں کے حقائق کو اتنا کھول کر بتا رہے ہیں، شاید کہ 300 سال کے اندر میں اتنا ان حقائقی نظام کو شاید نہیں کھولا گیا ہوگا، میرا گمان ہے۔ ایک ایک بات پر کھول رہے ہیں نا جی، اس کے باوجود بھی ہم اپنی جگہ گوتم بدھ رہے نہیں، پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ہوشیار بنو اس نظام میں، اگلا گرا پچھلا ہوشیار۔ اب کسی کے ذہنوں کے اندر میں نہیں، ہمارا معاملہ حضرت سے ہم فون پہ بات کر لیتے، ہمارا معاملہ ٹھیک ہے، لیکن تم ہے کہ اپنے علاقے کی خانقاہ میں نہیں جا رہے ہو، اپنے علاقے کے مجالس کو نہیں کر رہے ہو، اپنے گھروں میں ذکر کی مجالس سے نہیں کرا رہے ہو، اور اپنے گھروں کے اندر پنجتن پاک کی محفلیں نہیں، اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں نہیں۔ ٹائم ملا تو جا رہا ہوں، نہیں تو نہیں ہو رہا، میری دکان، میرے کاروبار، چلے چھٹیاں، شادی بیاہ، ہر جگہ تو جا رہا ہوں، ہر جگہ تو کر رہا ہوں، مگر یہ چیزیں نہیں، تو وہ چیزیں نہیں ہونے کا رپورٹ، ایکسرے رپورٹ یہ ہے کہ علاقے کے اولیاء کی نظروں میں ڈاؤٹ فل کینڈیڈیٹ آ گیا ہے تو، اب تیرے کو آہستہ آہستہ وہاں سے کاٹ رہے ہیں۔ حضرت تو رکھے گا برابر، لیکن وہ لوگ کاٹ دیں گے، اور کاٹ کاٹ کر آخر میں ایسا لائیں گے کہ پھر وہ ہماری ذات کے ساتھ وزن ہو جائے گا، ہمارا دل بھی کھٹا پڑ جائے گا، اور ہمارا دل کھٹا پڑا، فیوز نکل گیا نا جی، بات ختم ہوگی نا، فیوز نکل گیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ بھی وہ اپنی جگہ خوش تھا، باغی نہیں تھا، وہ نہیں تھا بیچارہ، اللہ مغفرت کرے، مر گیا ہے، مرحوم کی شکایت نہیں بول رہا ہوں، لیکن صرف 10-15 منٹ کے اندر میں ہمارے خلیفہ کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ خواجہ خواجگان نے فرمایا کہ وہ ہمارا نہیں تھا۔ رو پلاؤ، یہ کھیلو تماشے کا نظام نہیں ہے خانقاہ محمدی، زبردستی تم لوگوں کو مجبور نہیں کر رہا ہوں میں، مجلسوں میں آؤ، اپنے گھروں میں مجلسیں کرو، میری باتوں سے دھوکہ مت کھاؤ، تمہارے میری نرمائی سے یا میرے کچھ نہ بولنے کی وجہ سے تم دھوکے میں مت آؤ۔ خواجہ خواجگان نے فرمایا کہ وہ ہمارا نہیں تھا۔ بات یہ کیوں فرمایا؟ فرمانے کے بعد پھر بات ہمارے پاس پہنچی
यहीं पर बैठे हुए हैं। बोले कि कोई ना कोई वास्ता और रास्ता निकालना चाहिए। उतने में यूनुस भाई के बाद में नैयर भाई का फ़ोन आया और बेख्तियार उन्होंने रोना शुरू किया। औलिया तुम्हारे मनक़िबतों से, तुम्हारे इससे उनका दिल नरम नहीं पड़ता। औलिया के दिल को नरम करने के लिए सिर्फ तुम्हारा रोना, तुम्हारी आजिज़ी उनके दिल को तसल्ली देती है। अब जिनको रोना ही ना आता हो वो रोए, रोने की प्रैक्टिस करे, अपने खानकाहों में बैठकर अपने कब्रों में रोने के ढोंग सीखो, नहीं तो चुरके ले लो हाथों को, फिर रोना आएगा। क्योंकि रोना ही औलिया को मनाने का जरिया होता है। नैयर भाई बेख्तियार हुए कि मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया, मेरे छोटे भाई का भी इंतकाल हो गया हजरत ये, और वो रोते रहे और रो के ये बोले कि हजरत आपका मुरीद था, उसका निज़ाम बना दो, अब मरने के बाद उसको कोई तकलीफ ना हो कल हमसे। यहीं पर लंगर पर बैठे हुए, अब तुम लोग तो यार फ़ोन कर रहे हो ना, इतला भी दिया था आप लोगों को। उसमें वो जुमला बोल दिया कि निज़ाम बना दो उसकी कब्र का, उसकी आखिरत का। वो आदमी, और फिर उसमें एक बात ये कि कल आप अगर आ जाओ तो उसकी नमाज जनाजा अगर पढ़ा देंगे तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा। मुरीद है बेचारा, मुरीद है, मैं मुतमईन हो जाऊंगा, उसकी तमन्ना है। तब ये सारी बातें आने के बाद में हमने अपने एतबार से, अभी हमारे सुनने वाले हैं कौन? मुरीदों, खलीफाओं को, आला औलाद को, दुनिया वालों को, दुनिया के छोटे बड़ों को, मसलक और जमातों को सुनने नहीं सुनने, मानने नहीं मानने से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे आका तो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगान ने कहा कि सरकार कोई रास्ता निकाली, क्योंकि वहाँ सारे मसलों का हल है वहाँ पर। तो फिर ख्वाजा खाजगान ने एक रुख वहाँ पर निकाला, जो ऑनलाइन सारा मामला हुआ, ऑनलाइन सारा मामला हुआ, और होने के बाद में फिर बात वहाँ तक पहुँची, उसको, उसकी रूह को फिर पेश किया गया, और वो आकर आज क्या किया, नहीं अब मेरी गलती हो गई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ और मेरा इस मामले के अंदर में रास्ता बना दिया जाए। फिर उस बात को आगे की बारगाहों में पहुँचाएगी। एक्सपोजिंग नहीं है, खानका में बैठकर बोल रहा हूँ मैं, और ये बोलने का मतलब भी कुछ और नहीं है। मेरे मुरीदान भी, मेरे मुरीद भी धोखा मत खाओ कि मैं तुमको तुम्हारे नज़र भर कर देख रहा हूँ और तुम मेरे निज़ामों के साथ में खिलवाड़ करो। मेरे मुरीदों के घरों में जिक्र की मजलिस नहीं है, चिश्तिया रुमाल उनके पास में नहीं है, उनके गम और खुशी के मौके पर निज़ाम का पासो लिहाज नहीं है, और मैं जैसा कहता हूँ उसके मुताबिक में करना नहीं है। तो बात मैं क्यों कहता हूँ, मैं तो वहाँ पर कम से कम को कबूल करवाता हूँ। जो कम से कम होता है वो भी ना कर सको तो क्या मुँह बताऊँ मैं। नवाजिशों तो पहाड़ों जैसी उनकी तरफ से, और करने के लिए मैं सिफर लेकर क्यों मुझे रुसवा करते हो तुम? क्या अपने इलाके के खानखाहों में मैं नहीं गया, नहीं जा रहा बोले, उनकी वजह से नहीं जा रहा, वो जिक्र की मजलिसों में नहीं जा रहा, मेरे घर पे भी नहीं करा रहा हूँ मैं, और नहीं कर रहा हूँ बोले, नहीं जुड़ रहा हूँ मैं, बोलो वो ये बन गए बोले, उन्होंने ये बोल दिए बोले, इन्होंने ये सुन लिए बोले, उन्होंने वैसा कर दिए बोले, ऐसा कर दिए, सब ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, वो कर दिए। तो सारा का सारा बवाल और सारा का सारा सदमा निज़ाम के ऊपर ही। निज़ाम को तुझसे क्या मतलब है? तो गरीब नवाज का निज़ाम समझ कर कर, पीर से निस्बत है तो पीर की निस्बत का निज़ाम समझ कर कर। तुझे कौन रोकेगा खानकाहों में आने से, मजलिसों के करने कराने, या खानकाहों के अंदर में आने, या जिक्रों के करने और जिक्रों में जाने से? ये इलाके के औलिया होते जो उसको दूर कर देते हैं। समझ में आ रही? मामला बना। उसके बाद में ख्वाजा खाजगान ने रास्ते को बताकर, ये आकाओं का मामला भी इतना एहतियात का होता है कि ये अपने पर भी कभी नहीं ले लेते, अपना कानून नहीं चलाते, बल्कि ये अपनी हिफाजत के अंदर में अपने ऊपर वालों के पास भेज देते हैं मसलों को। उनका मसला जो हलवा मौला अली की बारगाह में पहुंचा, और मौला अली की बारगाह के अंदर में जो वजह बनी, वो बज़ाहिर उस बच्चे की ज़िंदगी के अंदर में लोगों के इल्म में नहीं है, लेकिन उसको वजह बनाकर मौला अली ने फिर से उसको ख्वाजा खाजगान जो कह दिया था कि वो हमारे निस्बत का नहीं है, हमारे निज़ाम का नहीं है। कौन था? ज़ाहिरी तौर पर काबिल, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड आदमी, लखपति आदमी। और फिर नैयर भाई, उन्होंने भी फरिफ्ता मुरीद हमारे, उनके घर में उनके बच्चे भी सारे हैं। लेकिन यहाँ पर रस्मियत नहीं चलती, यहाँ पर ये भेदभाव नहीं चलता। तो नैयर में बोले कि चिश्तिया रुमाल में देना चाह रहा हूँ अपने भाई को। बोला कि अभी याद नहीं है। बोलेंगे मुरीद होकर निज़ामों में अपने इलाकों में न जुड़ो तो तुमको तुम्हारे कफनों के साथ चिश्तिया रुमाल तक नहीं जाएगी। धोखे में नहीं रहना। मैं वो पीरी मुरीदी का निज़ाम, धोखे देने वाला निज़ाम लेकर नहीं चलता हूँ मैं। नतीजा ये निकला कि अच्छा इन्होंने कह दिया कि बोले कि चिश्तिया रुमाल ही मैं देना चाह रहा हूँ।
اور بہت انہوں نے عاجزی کی، انکساری کی، لیکن ہم جانے کے لیے ان کی خواہش تھی کہ نماز جنازہ ہم پر پوری کی، نہیں اور بیچارے مخلص آدمی تھے، لیکن نہیں جانے کی وجہ جو پھر بتاؤں، اپنی ذاتی کمزوریاں، عذر، اتنی عذر اور کمزوری ہماری نہیں تھی، طبیعت تھوڑا خراب ہے ضرور ہے، لیکن ایک بچے کے انتقال پر اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی جانے، لیکن بات وہاں پر ایک تو یہ کہ وہ بات ہمارے سامنے جب آ گئی کہ خواجہ نے فرمایا کہ وہ ہمارے نظام کا نہیں ہے، ایک چیز اگر جاؤ تو وہاں پر خطرے میں نہیں پڑے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ مالدار ہیں، کہیں ان کو یا کسی اور کو یہ گمان نہ آ جائے کہ مالداروں کے پاس میں آتے ہیں ہدیے تحفے لینے کے لیے آتے ہیں، کیا ہے نہیں، ہم کو کسی سے کیا مطلب ہے، ایک ذرے کی امید بھی ہم نہیں رکھتے پوری دنیا سے، ہم کو ضرورت نہیں ہے، اور جو اگر کچھ دیتے بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم دے کر احسان کریں تو اتنا برباد ہوتا ہے، وہ نہ دینا اچھا ہے، اس سے کیوں لے کے میں فقیر اور بھکاری بنوں دنیا کا، تو نہیں جانے کی وجہ لازمی بات ہے گئے تو بھائی لکھپتیاں ہیں، ہاں نیت بھائی بھی ہے نا ماشاءاللہ، دینے لینے والے ہیں نا، وہ ہے نا، یہ ہے نا، اور نظاموں کو لے کے چلنے والے ہیں نا، پھر اوپر سے نظام آباد کی خانقاہ بن گئی تو وہاں پر لگا رہی کیا ہے کہ لاکھوں روپئے بھی، وہ کون لاکھیں لگا رہا نا، کروڑ لگا رہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے آقا غریب نواز کے صدقے میں ہو رہا ہے، اس لیے ہم جانے والے بھی اس لیے احتیاط میں رکے، ان احتیاطوں کے ساتھ میں اب وہاں پر یہ سوچے کوئی کہ نہیں حضرت کے ساتھ تو ہمارا معاملہ ہے، بڑے احترام سے ملتے ماشاءاللہ، ملے گی تو بازو بٹھا لیتے، کرسی پہ بٹھا لیتے ہیں، اور شفقت فون کرے تو بیٹا 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 بول کے اس دھوکے میں اگر رہ رہے ہیں، جو نظام کا نہیں وہ میرا نہیں، میں نے کہا کہ نہیں کہا، اب یہاں پر تو میرے آقا جی غریب نواز نے یہ فرما دیا کہ میں نے تو میرا نہیں، میں نہیں کہا، لیکن غریب نواز نے یہ فرما دیا کہ وہ ہمارے نظام کا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ چشتیہ رومان اس کو وزن تھی، خانقاہ کو آنا وزن تھا، وہاں کے نظاموں میں جڑنا وزن تھا، تو چاہے میرا خلیفہ ہو کہ میرے مرید ہو، ہم سب کے لیے ریسٹرکشن نہیں ہے، میں تو خود اپنی ذات کے لیے عبرت کیا ہوں کہ وہاں پر قابلیتیں نہیں چلتی میرے آقا کی، وہاں پر تو صرف ان کی نظروں کی بھیکاری پر ہی تو چلے گا، ان کی نظروں پر چڑھ کے رہنا ہی پہ صرف یہ ہے کہ وہاں پر اپنے آپ کو محتاج سمجھ لیں، یہ وجہ بنی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کی قبر کو نور سے ہو جائے گا وہ، لیکن یہی کیا کچھ کٹھن وہ ہمارے دل سے پوچھو کہ کتنا دکھ اور کتنا صدمہ ہوا کہ جس کو میں نے مرید بنایا اس کو خواجہ خواجگاہ نے فرما دیا کہ وہ ہمارے نظام کا نہیں تھا، سمجھ گئے میرے مریدوں، دھوکہ مت کھاؤ، یہ حماقت نہیں کرنا، میں تو کلیئر کٹ سنا دیا ہوں، تم میرے، اگر میں تم کو اپنا بھی کہتا رہوں، احترام بھی کروں، عزت بھی کروں، بٹھاؤں بھی، نعتیں بھی تم سے سنوں، منقطع بھی سناؤں، اور تم سے یہ بھی کروں وہ بھی کراؤں، لیکن اس سے زیادہ کوشش یہ کرو کہ میرے آقا غریب نواز اپنا کہے تم کو، سمجھے، اور ان کی نظروں میں آنا، تمہارے ان ظاہری اعمالوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو جو مطلب ہے اور ان کی نوازشوں کی نظر جو تمہارے طرف یا میرے طرف میں ہوگی، وہ خود کو اپنے کو کچھ نہیں سمجھ کر ان کے درے غریب نواز کا فقیر سمجھنا، ہر حال میں ان کا منتا سمجھنا، یہ چیز ہے، اور پھر اس چوکھٹ سے، اس نسبت کے ذریعے سے جو ذرہ بھی ہم تک اور تم تک پہنچے، اس کو ساری دنیا میں اپنی زندگی سے زیادہ قیمتی سمجھنا، مر جائیں گے لیکن اس ذرے کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر مریں گے، جو نظام بھی اس خانقاہ محمدی کے تحت میں جہاں پر چل رہا ہو، اس کو وہی کرو جیسے جو کہا گیا، اور ویسے ہی کرو جیسا کہ کہا گیا، کیونکہ ہم اپنی نہیں الاپنے کی کوشش کرتے، اور اپنی چلانا ہم کو مقصود نہیں ہے، تمہاری عزتوں سے، تمہاری خوشیوں سے زیادہ ہم خوش نہیں ہوتے، ہم تم کو کیا رسوا اور ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جیسے اشارے ہوتے ہیں اس کے مطابق میں کروایا جاتا ہے، اس میں تمہارا بھی بھلا ہے، میرا بھی بھلا ہے، اگر اس کے بجائے اپنے مزاجوں کے اعتبار سے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر وہ منشا پوری نہیں ہوتی تو نظروں سے ہٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی کیا ہوگا، نہیں بھائی ویسا تو ہم سے نہیں ہوتا، ہمارے حساب سے جو کرتے ہوئے کرتے تھوڑا کو کرو، تو پھر یہاں سے کیا جواب ملے گا، کرو بھائی، نہیں کرے تو اچھا رہتا نا جی، کرے تو ثواب ملتا نا جی، سال بھر برکت رہتی نا جی، بولتا ہوں کہ میں
ہاں نہیں آپ نہیں کرے بھی تو ذرا 8 دن کے بعد میں کر لو، ذرا ہم سب آگے بیٹھ کے کھاتے ہیں، اچھی فاتحہ دیتے، لمبی دعا کرتے، ہاتھا ہلا ہلا کے. ہمارے پاس میں ہے وہ نظام نہیں نا. جو منشا جس وقت میں جیسی ہے اس منشے کو اتنا تو یہ سمجھ لیں، کیوں کہ نظام میرے ہاتھ میں نہیں رہا، قبولیت اصل میرے آقا غریب نواز کی ہے، نظام ان کا ہے، مالک وہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ چپراسی کی صورت نے مجھے بنا دیا اور بٹھا دیا ہے، اب فائل جو پہنچے گی راز تمہارے ہاتھ میں لا کر نہیں دیں گے نا وہ، بلکہ وہ چپراسی کے ذریعے سے تم تک پہنچائی جائے گی نا. اب تم لوگوں کا دھوکہ ہے کہ لانے والا چپراسی چینل جی ہمارے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا، اور یہ نہیں کرنے والے، وہ کرنے والے، وہ کرنے والے. چپراسی کو دیکھ کر دھوکہ کھاؤ مت. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے خواجہ خواجگان کا نظام سمجھ کر اس اعتماد اور یقین اور اعتقاد کے ساتھ میں اس نظام میں چلو تو تمہاری بھی حفاظت، میری بھی حفاظت، اور نظام میں چلتے بھی رہیں گے. اور یہ نظام وہ نظام ہے جو سارے عالم کے لیے دین کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے کافی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ ہم کے ساتھ